السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ اگر بات کی جائے ہارڈ سٹیٹ کی تو عمران خان صاحب تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ وہ شاید عوام کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے عوام بے وقوف ہے، یا عوام ان کی باتوں میں آ جائے گی، یا شاید ان کی ان فضول باتوں سے وہ بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے قانون کو مضبوط کرنا، لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنا، وہ بے شک اندرونی میٹر ہو یا ہمارے بارڈروں پہ میٹر ہو۔ ہم گھر میں سوئے ہوتے ہیں، ہماری پاک فوج بارڈروں کے اوپر پوری رات جاگ کے ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی قانون کو تیز کرنا۔ اس سے پہلے مثال کے طور پہ سمپل میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو ہوتا کیا تھا کہ جو ایک پرانی چیز ہوتی تھی، یہ ایک وڈیرا ٹیلی فون کر رہا ہے، ایک بڑا بندہ ٹیلی فون کر رہا ہے، یار میرے بندے چھوڑ دو یا فلاں بندے کو پکڑ لو، ان چیزوں کے اوپر گرفت ڈالنا۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، جو غلط ہوگا اسی وقت اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے۔ آئیں پاکستانی عوام سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت لال خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ عمران خان کے جب بھی کوئی ٹویٹس آتے ہیں، جب بھی ان کی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے، وہ ہمیشہ ہماری سٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے خلاف ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے خلاف ایسے لگتے ہیں جیسے وہ کسی اور ملک کی زبان بول رہے ہیں۔ اس وقت ہارڈ سٹیٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہارڈ سٹیٹ بالکل ایک مناسب اصطلاح ہے۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ہے قانون کی حکمرانی، انصاف کی حکمرانی، ملک میں قانون کی عملداری ہے۔ اب جو مذہبی متشدد گروہ ہیں یا سیاسی جو ہے تشدد پسند لوگ ہیں، بالکل سٹیٹ اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتی، چونکہ یہ سٹیٹ کے جو ہے مفاد کے خلاف ہے۔ یہ بہت سے ایسے گروہ ہیں جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اندرون ملک اور بیرون ملک پاکستان کو موجودہ صورتحال میں چیلنجز کا سامنا ہے، تو جو سٹیٹ ہے وہ بالکل کسی نرمی یا کسی لاڈ شاڈ کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ بالکل بلا تفریق جو ہے تمام ان عناصر کے خلاف جو کارروائیاں کر رہی ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، اور ملک کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں اور مختلف بیانیے اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ لیں جی، آپ نے لال خان صاحب کی بات سنی۔ ہارڈ سٹیٹ، انہوں نے بتایا کہ ہارڈ سٹیٹ یہ ہے کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے، بیسیکلی پاکستان کو چاروں اطراف ہمارے دشمن ہیں اور ہماری پاک فوج بارڈروں پہ لڑ رہی ہے۔ یہ جمہوریت ہے، اور ہمیشہ پاکستان کے اندر کبھی بھی فوج سیاسی میٹر میں نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی۔ وہ سیاستدان ہیں، وہ اپنی سیاست کرتے ہیں، یہ اپنے بارڈر میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا۔ آپ نے دیکھا کہ موجودہ جو دور حکومت چل رہا ہے، اس میں بے شک جو ہے حکومت جو ہے بہت بڑے اعزاز اچیو کر رہی ہے اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں جب امن معاہدہ طے پایا ہے، وہاں پہ پوری دنیا کے جو ہیں سربراہان کھڑے تھے، تو وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک سپر پاور جو ہے آپ اس کو بولتے ہیں، امریکہ کا صدر ہے، وہ آپ کے وزیر اعظم کا مائک ٹھیک کر رہا ہے، آپ کے فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ سپر پاور ہے۔ اگر شہباز شریف نے اس کے لیے چند الفاظ کہے ہیں تو اس کو آپ برا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ 29 تقریروں میں وہ بتا چکا ہے، جس طرح ایک پاکستان کا سفیر بتاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جہاز گرے ہیں، صحیح ہے، انڈیا کے درمیان میں منت پہ میں نے جنگ بندی کروائی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ دوسری طرف میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت بلا تفریق جو بھی عناصر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جو انہوں نے کچھ اقدامات غلط کیے تھے تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ اب بھی DGI جو سابقہ ہے جنرل فیض، وہ اس وقت قانون کے کٹہرے میں ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سٹیٹ جو ہے کسی لاڈ شاڑ کے موڈ میں نہیں ہے، صرف ریاست کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس ملک کے خلاف ہے، کیونکہ جدھر بات پاکستان کی آتی ہے وہاں ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب پاک فوج کے ساتھ مل کے اس مشن کو آگے لے کے جائیں گے، اور جتنے ہمارے دشمن ہیں ہم سب مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو لیں جی آگے جاتے ہیں، اور بھی کافی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت ملک عامر اوان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، بتائیے گا کہ عمران خان کے اگر ٹویٹس کی بات کی جائے، سوشل میڈیا کی بات کی جائے، تو ہمیشہ ہمارے ملک کے خلاف بیانیے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے کیا عوام میں زیادہ مقبول ہو رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے۔ عمران خان شروع سے لے کر آج تک جب بھی بولتا ہے، صرف اور صرف سیاسی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، پاک فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کو بس یہی باتیں آتی ہیں۔ یہ سوچتا ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ میں یہ باتیں کروں گا
عوام میں مجھے مقبولیت حاصل ہوگی، یہ اس کی بھول ہے۔ ہم 26 کروڑ عوام انشاءاللہ پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے ابھی آپ کل دیکھ لیں کہ انہوں نے ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی، یہ بات اب کرنے کی ہے، یہ ایک سیاسی جماعت یہ بات کر سکتی ہے، لیکن ان کے جو یہی کام ہے ان کے صرف اور صرف پاکستانی عوام کو صرف اور صرف پاک فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ اپنی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ ابھی یہ دیکھ لیں آپ KPK میں ان کے دیکھ لیں، ان کی کارکردگی دیکھ لیں، پچھلے 15 سالوں سے KPK میں ان کی گورنمنٹ ہے اور یہ ایک دوسرے کی لاٹیاں نکال رہے ہیں۔ ایک کو وزیر اعلیٰ بنایا، 2 دن ٹرائی کیا، 2 سال ٹرائی کیا، آگے چلے گئے۔ آگے دوسرا بنایا، یہ انہوں نے ایک کھیل بنایا ہوا ہے ملک پاکستان کو، لیکن ان کا کوئی کھیل کسی کا کام نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ پاکستان دن بدن ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ لیں جی آگے جاتے ہیں، اور بھی کافی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت عبدالصمد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمد بتائیے گا، فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کے سامنے آپ کو یہ ہارڈ اسٹیٹ کا کیا مقصد لگتا ہے؟ سر بیسیکلی ہارڈ اسٹیٹ کا جو مطلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے پوری قوم کو تحفظ، اپنے سیفٹی دینا، حفاظت میں رکھنا، اور جتنے بھی مطلب کہ قوم کو سیف میں رکھنا۔ اور یہ جتنے بھی ہم عوام وغیرہ جتنے بھی ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں، پاک آرمی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پاک فوج زندہ باد۔ لیں جی آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے تحفظ دینا، اس قوم کو تحفظ دینا، جو اتنی ہماری پاکستان کی عوام ہے، 26 کروڑ عوام ہے، اس ساری کو تحفظ دینے کا مطلب ہارڈ اسٹیٹ ہے۔ تو لیں جی آگے جاتے ہیں، اور بھی کافی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت امین راجپوت صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر بتائیے گا کہ آپ کی اگر بات کی جائے یا عوام کی بات کی جائے، آپ ہارڈ اسٹیٹ کے اس تصور کو تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل سر، عوام بھی اس چیز کو تصور کر کے اسے ہونا چاہیے ہارڈ اسٹیٹ۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر اندرونی اور بیرونی جو طاقتیں ہیں جو سازش کرنا چاہ رہی ہیں، وہ انتشار پھیلانا چاہ رہی ہیں ہمارے اداروں کے خلاف، ان کو بالکل بھی ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ تحفظ، عوام کا تحفظ، ملک کا تحفظ، تو میرے خیال میں تو ہونا چاہیے سر۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے، ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور تمام چیزیں اچھے طریقے سے چلتی ہیں۔ تو لیں جی آگے جاتے ہیں، اور بھی کافی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت خلیق بلوچ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، اگر ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی جائے تو ہارڈ اسٹیٹ کا آپ کو کیا مطلب سمجھ آتا ہے، اور کیا اس سے جو پاکستانی عوام ہے، کیا اس چیز کی امپلیمنٹ ہونے سے ان کی کیا شہریوں کی آزادی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کو سمجھنے میں بہت ساری دقت آتی ہے لوگوں کو، کیونکہ ان کو اویئرنس نہیں ہے کہ اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب بیٹھ کے وہاں سے شوشے اڑا دیتے ہیں اور اپنا نام نکالنے کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو عوام کے تحفظ کے لیے، نہ یہ پولیس گردی ہے، نہ یہ دہشت گردی میں ہے، بلکہ یہ تو عوام اگر سمجھے تو ان کو بھرپور تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ان کے ہر چیز کا خیال کرنا ہے، عوام کو جتنی سہولیات ہو سکتی ہے قانونی طریقے سے، جائز طریقے سے ہم نے دینی ہے۔ اب عمران صاحب بیٹھ کے اس کو الٹا میننگ میں لے جائے تو اب اللہ ہی اس کو ہدایت دے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایکچولی یہ پوزیشن بالکل نہیں ہے۔ عوام اس چیز کو سمجھے، لوگ اس چیز کو سمجھیں، جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے، ایک دوسرے کو بتائے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا اصل مطلب کیا ہے۔ اصل مطلب ہے تحفظ، آپ کے حقوق کا تحفظ، آپ کی جان و مال کا تحفظ، آپ کو دہشت گردی سے بچانے کا تحفظ، آپ کی سہولیات کا تحفظ، نہ کہ اس کو جو ہے نا آپ لے جائیں جی یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ اس کو جو ہے نا غلط استعمال کر رہے ہیں، یا اس کو پولیس اسٹیٹ بنا رہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل نیٹ اور کلین پالیسی بناتی ہے، اور اس میں میکسیمم ہم خیال کرتے ہیں کہ عوام کو جتنی سہولیات یا تحفظ دیا جائے وہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایم نہیں ہے۔ ہمارے اسٹرگل، ہمارے کام، ہماری مسلم لیگ PMLN، ہمارے اتحادیوں کا یہ ایک ہی منشور ہے کہ عوام کو سہولیات اور تحفظ فراہم کرے۔ اور ایسے لوگ جو مطلب ہے شوشے اڑاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، ان سے جو ہے نا ان کو بتایا جائے عوام کو کہ بھائی ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں، آپ اپنی اسٹیٹ کی طرف توجہ دیں، آپ دائیں بائیں اپنا تحفظ رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے جو ہارڈ اسٹیٹ کے خلاف جا رہی ہے، آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، تاکہ اس سے ہم جو ہے نا روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع نکالیں گے۔ پولیس اسٹیٹ جو ہے نا وہ آپ کی ہے،
किसी बाहर के मुल्क की नहीं है, इंडिया की नहीं है, वो हमारी स्टेट है, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और ये हार्ट स्टेट भी हमारी है, उसके लिए हमसे जो काम होगा हम उसको हार्ट करके करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हकूक़ दिलाएंगे और माल का, जान का जितना मुमकिन होगा हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि इमरान खान तो कुछ ना कुछ कह देता है, वो ये समझता है शायद वो ये कहने से बड़े मकबूल हो जाएंगे। बेसिकली हार्ड स्टेट का मतलब ये तहफ़्फ़ुज़ देना, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी जाल माल A to Z चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देना। उस चीज़ का एक माइंड जिस तरह इमरान खान लोगों में डाल रहा है कि जी शायद वो आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, ये शायद इससे बड़ी कोई क़यामत आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या है? तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये हमारे पाकिस्तान के चारों तरफ हमारे दुश्मन मौजूद है। भारत 24 घंटे कोशिश करता है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर। इमरान खान हमेशा वही बोलता है जो भारत बुलवाना चाहता है। भारत के टीवी के ऊपर 24 घंटे इमरान खान दिखाया जाता है क्योंकि ये उनका आदमी है, ये उनसे पैसे लेता है। जब भी मुल्क कभी अच्छी सिमत के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करना शुरू हो गया, दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल लाया जा रहा है, जिधर जिधर इधर तो KPK के अंदर दहशतगर्दों से भरा हुआ है, वहां पे ऑपरेशन नहीं कराया जा रहा। हमारी पाक फौज ने हमारे पाकिस्तान को चारों इतराफ से, हम तो घरों में सोए होते हैं मगर हमारी पाक फौज बॉर्डरों के ऊपर लड़ रही है, वो भी तो हमारे हैं, फौज भी हमारी है, सियासतदान भी हमारे हैं। जिधर बात पाकिस्तान की आएगी वहाँ हम 26 करोड़ अवाम अपनी पाक फौज के साथ मिल के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।